ذرے چپے چپے گوشے گوشے میں آقا آپ کی حکومت پائی جاتی ہے۔ میرے امام قلم اٹھا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، مسیح کا نشاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے مینن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ جو اب تک نہیں بولا ہے وہ اب بولے گا، اور جو اب بھی نہیں بولے گا وہ میدان محشر میں رو رو کے بولے گا، اور جو یہاں بیٹھ کے بولے گا اس کی شفاعت کے لیے میرے مصطفیٰ بولیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبا تمہارے لیے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد ہمارے آقا ہے، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ حضرات یہ لائٹ جل لگی ہے، یہ بھی ایک نور ہے۔ اس یہ جل لگی ہے تو آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، آپ قاری ارشد کو دیکھ رہے ہیں، آپ قاری ساجد کو دیکھ رہے ہیں، آپ مولانا اللہ اکبر سبحانی صاحب کو دیکھ رہے ہیں، آپ مولانا عطا الحسن صاحب کو دیکھ رہے ہیں۔ اسٹیج آپ کو اس لائٹ کے ذریعے نظر آ رہا ہے، یہ ساؤنڈ یہ مائک اللہ اکبر اس لائٹ کے ذریعے نظر آ رہا ہے۔ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ دنیاوی نور ہے، یہ جل لگی ہے تو اجالا ہے۔ سوچو جب دنیاوی نور کا عالم یہ ہے، یہ جلے تو پوری جگہ کو روشن کر دے، چہرے روشن کر دے۔ میرے مصطفیٰ تو حقیقی نور ہے۔ جب مصطفیٰ چلتے تھے تو راستے مہک جاتے تھے، مصطفیٰ چلتے تھے راستوں سے خوشبو آ جاتی تھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ نبی جس راہ سے چلتے تھے راستے چمک جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور جب نبی کا کرم برستا ہے خاندان دیکھ کے نہیں برستا، جب نبی کی رحمت ہوتی ہے اچھوں پر بھی ہوتی ہے اور بروں پر بھی ہوتی ہے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن شادی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت اچھے ہو، سبحان اللہ۔ ایک آدمی بس ایک آدمی جاؤ، ایک بیٹھے رہو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اور اب کا جو جاگا اپنی ٹوپی رکھ کے جاؤ جی، پتہ نہیں اس ٹائم میں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ٹائم اتنا ہے۔ کسی اور گاؤں میں ہوتا نا تو اب تک تو سب بھاگ جاتے، کرسی ہوتی اور ہم ہوتے، لیکن یہ تو سلال پور ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہاں جب ڈٹ جاتے ہیں تو ڈٹی جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، میں جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوں، آپ کی سچائی ہے یہ۔ ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام 12 تاریخ کو اسی ماہ میں ربیع الاول شریف کی پیر کے دن صبح صادق کے وقت ٹائم کیسا تھا، وقت کیسا تھا، نہ رات تھی نہ دن تھا، کیوں نہیں تھا؟ مصطفیٰ آئے تو اللہ کی بارگاہ میں رات نے کہا مولا محبوب کو میرے اندر پیدا کر دے، تو دن نے کہا مولا اپنے محبوب کو میرے اندر پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تو رات کا دل توڑا جائے گا اور نہ دن کو ناراض کیا جائے گا۔ ایسے ٹائم کا انتخاب کیا ہے کہ رات تو جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، نہ رات تھی نہ دن تھا، دن آ رہا تھا رات جا رہی تھی، اور مصطفیٰ آمینہ کی گود میں تشریف لا رہے تھے۔ مصطفیٰ کی آمد ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے حضرت
جبریل میرے ٹوٹے گھر کا طواف کر رہے تھے، فرشتوں کا لشکر ان کے ساتھ تھا، انہوں نے میرے ٹوٹے گھر کا طواف کرنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جبریل بھی قریب آئے اور آنے کے بعد کہا اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، یا رسول اللہ اب دنیا میں تشریف لے آئیے، اے رحمت للعالمین تشریف لے آئیے۔ نبی کی شان سے تشریف لائے، ظاہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیر۔ حضرت آمینہ کہتی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اسی طرح میرے بیٹے محمد اس خاکدانی گیتی پہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت آمینہ کا بیان ہے نبی جب دنیا میں تشریف لائے میرا پورا گھر روشن ہو گیا اور ایسا نور نکلا، میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا، ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے پیدا ہو گئے، پیدا ہوتے ہی پیشانی کو سجدے میں رکھا، عرض کیا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میرے امام کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، نبی کی آمد ہے، مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، کائنات میں بہار آ گئی، ایک درندہ دوسرے درندے کو مبارکباد پیش کر رہا ہے، ایک پرندہ دوسرے پرندے کو مبارکباد پیش کر رہا ہے، ہر طرف خوشی کا سما بنا ہے۔ ارے دیکھتے نہیں نبیوں کے امام آ گئے جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، آج وہ تشریف لے آئے۔ زمین کا بچھونا انہی کی وجہ سے ہے، آسمان کا شامیانہ انہی کی وجہ سے ہے۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی کی آمد ہے، نبی جب تشریف لائے ہیں، جو بت خانے کعبے کے اندر نصب تھے وہ اوندے منہ زمین پہ گر گئے، انہیں بھی پتہ چل گیا اب بتوں کو توڑنے والا، ایک خدا کی عبادت کرانے والا آمینہ کا لخت جگر خاکدان گیتی پہ جلوہ فرما ہو چکا ہے، اب انہی کی حکومت کا سکہ چلے گا، اب لوگ خدا کی عبادت کریں گے، اب لوگ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ مصطفیٰ کی آمد ہے، اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی برکتیں دیکھیں۔ جناب عبد المطلب نبی کے دادا کو جب خبر ملی، آپ آئے اپنی حضرت آمینہ کے پاس، آ کر کے کہا اے آمینہ میرے پوتی کا نام کیا رکھ دیا؟ کہا اے عبد المطلب اس کا نام تم کو نہیں رکھنا ہے، اس کا نام اللہ تبارک و تعالی نے رکھ کر کے بھیجا ہے، اس کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آپ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ناموں کا انتخاب کرتے ہیں، کیا شان ہے میرے پیغمبر کی۔ اب پیدا ہو رہے ہیں پیغمبر مکے کی سرزمین پہ، اللہ تعالیٰ نام رکھ رہا ہے، آسمانوں پہ احمد رکھ دیا اور زمین پہ محمد رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نام رکھ کر کے دنیا کے اندر پیغمبر اسلام کو بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی آمد ہے، سرکار کے دادا جان لے کر کے گئے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، جیسے ہی کعبے کے اندر داخل ہوئے پورا خانہ کعبہ آپ کی سمت بڑھا، وہ جھکنے لگا، آپ نے سمجھا کہ گردے لگا۔ عرش کی پروردگار پیسے کا دور دور تک نام نہیں ہے، غربت کا دورہ ہے، اے اللہ تیرا گھر گر گیا تو دوبارہ میں اس کی تعمیر کیسے کراؤں گا۔ آواز آئی اے کعبے کے متولک آپ ٹینشن نہ لیں، آپ فکر نہ کریں، کعبہ گرا نہیں ہے بلکہ محمد ابن عبداللہ کے استقبال کے لیے جھک گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کعبے کبھی کعبہ کسی کو دیکھنا ہے تو وہ مدینے میں جائے، گنبد خضرا کو دیکھے۔ گنبد خضرا یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن شادی خانہ آبادی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ نبی کی آمد ہے، حضرات مکہ المکرمہ سے یہ نور پھیلا، ملک یمن تک پہنچا۔ یمن میں ایک شخص ہے، نام کرو، اس کا نام عامر ہے، وہ بتوں کی پوجا کر رہا تھا، سارے بت گر گئے۔ جو بڑا بت تھا، آواز آئی عامر اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ لینا ہے تو جا مکے میں اللہ کا آخری نبی جلوہ فرماؤ۔
پیدائش ہو چکی ہے ان کی، اور سن اسی کے صدقے میں تیری بیٹی بھی ٹھیک ہو گئی۔ گھر کو آیا، اس کی بیٹی دست و پاں سے معذور تھی، ہاتھ بھی خراب تھے، پیر بھی خراب تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، زبان سے گونگی تھی۔ آیا دروازے پہ دستک دی، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، دروازے پہ دستک دی، اسی لڑکی نے دروازہ کھولا، پوچھا بیٹی تجھے شفا کہاں سے ملی؟ کہا میں سو رہی تھی، خواب میں ایک نورانی چہرے والے تشریف لائے، کہا میرا نام محمد ہے۔ بیٹی اے بیٹی میں تیرے جسم پہ اپنا ہاتھ پھیر رہا ہوں، ہاتھ پھیرا ہے، ابا جان مجھے شفا حاصل ہو گئی۔ اب تو اس نے زادیرہ تیار کیا، اللہ اکبر، کجابہ اونٹنی پہ کسا، چلا یمن سے مکے میں، چلتے چلتے آخر وہ ساعت پر بہار آئی، اس نے داخلہ لیا مکے میں، مکے میں داخل ہوا، لوگوں سے اب سرکار کے بارے میں معلوم کر رہا ہے کہ یہاں محمد نام کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اتفاق دیکھیے سرکار کے دادا جان سے ملاقات ہو گئی، سرکار کے دادا نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے، تو اسی بچے کے دادا سے بات کرنے لگا ہے۔ ہاتھ پکڑا، اپنے گھر کو لے گئے، رسول اللہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے تھے، کہا اے آمنہ تیرے بیٹے کا دیدار کرنے آیا ہے، ذرا اپنے بیٹے کے چہرے سے پردہ ہٹا دے۔ عامر نے جب سرکار کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، دیکھتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا، دیکھ کر کے بولا عبد المطلب تیرے پوتے کا جواب نہیں ہے، اللہ نے تیرے پوتے کو بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے، لاجواب پیدا فرمایا ہے۔ دیکھتا رہ گیا، عشق مصطفیٰ میں، چہرے مصطفیٰ کے جلووں میں ایسا محب ہوا، اللہ اکبر، آنکھوں سے دیکھا تھا مصطفیٰ کا چہرہ، اب آنکھوں سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کے بعد کسی کو دیکھنے کی طلب ہی باقی نہ رہ گئی، اس کی سانسیں رک گئی، اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ میرے نبی کا عشق ہے، عامر جیسا شخص بھی دیکھتا ہے، یہ میرے نبی کا پیار ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اے سلارپور کے خوش عقیدہ مسلمانوں، نبی سے عشق نہ کیا تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہ پہچانا، نبی سے پیار ہی اصل کامیابی ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میرے آقا علیہ السلام کی انجمن ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کا بدلہ مجھ پر ہو تو مانگ لو، سب خاموش ہیں۔ ایک دیوانہ جن کا نام عکاشہ ہے، آگے پڑھ کے عرض کرتے آقا جنگ تبوک کے موقع پہ آپ کا کوڑا میری پشت پہ لگا تھا، میں آپ سے بدلہ مانگ رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا بلال وہ کوڑا فاطمہ کے مکان پہ رکھا ہے۔ بلال پوچھے کہا فاطمہ کوڑا دے دو جو جنگ تبوک کے موقع پر نبی نے استعمال کیا تھا۔ حضرت فاطمہ نے کوڑا دیا، بلال سے استفسار کیا بلال یہ تو بتا میرے باپ کی طبیعت ناساز ہے، اس وقت میرے باپ درد سر میں مبتلا ہے، بخار میں مبتلا ہے، اس وقت کوڑے کی ضرورت کیا ہے، اس وقت درے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت بلال نے کہا فاطمہ تمہارے باپ نے اعلان کیا، تمام دیوانے خاموش ہیں۔ ایک عکاشہ نے کہا آپ پہ میرا بدلہ ہے، مصطفیٰ نے کوڑا مانگا ہے۔ بلال نے کہا فاطمہ تمہارے ابو جان سے ان کے کوڑا لگ گیا تھا، آج وہ کوڑا مار کے اپنا انتقام لیں گے، اپنا بدلہ لیں گے۔ اتنا سننا تھا فاطمہ بھی لگ گئی، آواز دی حسن کو، آواز دی حسین کو، کہا حسن حسین آؤ آج اپنی ماں فاطمہ کے دودھ کا حق ادا کر دو، نانا کی تمہارے طبیعت خراب ہے، وہ کوڑا برداشت کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے، وہ کمزور ہے، وہ بیمار ہے، پیروں پہ سوجن ہے تمہارے نانا کے، جا کر کے کہنا عکاشہ جتنے چاہو اتنے کوڑے مارو، میرے نبی کے ایک بھی کوڑا نہ مارو۔ حسن حسین آئے، حسنین کریمین منیرین طیرین نے کہا اے عکاشہ ہمارے جتنے چاہو اتنے کوڑے مار لو، ہم نے نانا کے کاندھوں پہ سواری کی ہے، نانا نے ہماری خاطر بڑے تکلیفوں کو
کو برداشت کیا ہے۔ اے عکاشہ ہمارے کوڑے مارنا، ہمارے نانا کے کوڑے نہ مارنا، اتنا سننا تھا۔ عکاشہ کہتے حسن حسین مجھے معاف کر دو، میں تمہارے نانا سے بدلہ لینا ہے، بدلہ تم سے نہیں لینا ہے۔ نبی نے فرمایا عکاشہ تم میرے نواسوں کی نہ سنو، تم میری سنو، میری پشت پہ کوڑا مارو۔ عکاشہ قریب گئے، عرض کرتے آقا مجھے معاف کرنا، جنگ تبوک کے موقع پہ راستے میں جب آپ کا کوڑا میری پشت پہ لگا تھا، آقا جی اس وقت میری پشت ننگی تھی، میری کمر ننگی تھی، گرمی کی وجہ سے میں نے اپنے پیراہن کو اتار کے اپنے کاندھوں پہ ڈال لیا تھا۔ میرے نبی نے اتنا سنا، اپنے جسم نازنین سے پیراہن شریف کو اٹھایا اور کاندھوں کی طرف لے گئے، سر کی طرف لے گئے۔ عکاشہ کی نظر جب مصطفیٰ کے جسم نازنین پہ پڑی، مصطفیٰ کی پشت انور پہ پڑی، کوڑے کو دور پھینک کے مار دیا، نبی کی کمر سے جا کے لپٹ گئے، نبی کی کمر سے جا کے چمٹ گئے، اور نبی کے دونوں کاندھوں کے درمیان میں ایک مہر تھی جس کو مہر ختم نبوت کہتے ہیں، اس مہر ختم نبوت کے بوسے لینے لگے، اس کو چومنے لگے۔ نبی فرماتے عکاشہ بدلہ لو، روتے ہوئے کہا تھا آقا میں کون ہوتا ہوں بدلہ لینے والا؟ ایک موقع پر آپ کی زبان نازنین سے ان ہوا الا وحی یوحی سے آقا میں نے سنا تھا کہ اللہ نے مجھے ایسے نہیں بھیجا ہے، میرے شانوں کے درمیان میں ایک نشانی لگائی ہے، مہر ختم نبوت لگائی ہے، میں آخری نبی ہوں، میں خاتم پیغمبرہ ہوں، جو میری اس مہر کو چوم لے گا اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ آقا جی اسی دن سے تلاش میں تھا کوئی موقع ملے نبی کی مہر ختم نبوت کو چوم لو۔ آقا اس دن سے آج موقع ملا ہے، سرکار مجھے معاف کر دینا، بدلے کا تو ایک بہانہ ہے، دیکھتا ہوں کتنے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ عکاشہ نے کہا تھا آقا بدلے کا تو بہانہ ہے، اصل میں آپ کی مہر ختم نبوت چومنے کا نشانہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن آمد رسول، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ سلامت رکھے آپ کو بھی، ہمارے ارشد بھائی کو اللہ سب کو سلامت رکھے۔ قسم خدا کی لو دیکھ لو، ڈرائیور صاحب بھی آ گیا دوبارہ، اب تو ہم جیت ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ جب تک گاڑی کا ڈرائیور نہیں ہوتا ڈر لگا ہے جی ایک کھنتی میں نہ چلی جا۔ ماشاءاللہ ہمارے سعید انور صاحب آ گئے، اب یہ سوال لیں گے، بالکل سوال لیں گے، ڈبل سپورٹ ہو گئی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ادھر محبت سے گو سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ مجمع تو ہے ہی بڑا دیوانہ، بہت اچھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یار میرے نبی کا حسن ہی ایسا ہے، جب بات چلتی ہے تو دیوانے سنتے جاتے ہیں، سنانے والے سناتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسن دیکھو، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام دائی حلیمہ کے گھر تشریف لائے ہیں، حضرت دائی حلیمہ کا گھر روشن ہو گیا، عورتوں نے مشورہ کیا جو قبیلہ ابن سعد کی عورتیں تھیں، حلیمہ کو دیکھو تو صحیح، یہ تو اپنے پرانے دن بھول گئیں، مہینوں مہینے چراغ نہیں جلتا تھا، سب سے غریب دائی اگر کوئی تھی تو وہ حلیمہ تھی، اور اب ان کے گھر کا چراغ بجھتا نہیں ہے، ساری عورتیں اکٹھا ہوئیں رات کے وقت میں، اللہ اکبر، حلیمہ کو آ کر کے پکڑ لیا، اے حلیمہ تو پوری رات چراغ جلاتی ہے، چراغ بجھا لیا کر، بند کر لیا کر۔ حلیمہ نے کہا میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا، عورتیں واپس آئیں، کہا چلو اسے رنگے ہاتھ پکڑیں گے۔ جیسے کہ دن کا اجالا ختم ہوا، رات کی تاریکی آئی ہے، ساری عورتیں اکٹھا ہوئیں، ایک نے دوسری کو، دوسری نے تیسری کو، تیسری نے چوتھی کو، چوتھی نے پانچویں کو، ساری عورتوں کو رات
تاثرات میں اکٹھا کر لیا. اکٹھا ہونے کے بعد آ گئیں حلیمہ کے دروازے پر دستک دی. حلیمہ ڈر گئیں, نہ پتا اتنے ٹائم میں کس نے دستک دی ہے. ان کی بیٹی شیمہ ڈر گئی, ان کے بیٹے ڈر گئے, ان کے شوہر حارث بھی ڈر گئے. اے حلیمہ بات کیا ہے, اتنی رات میں کون دروازوں پہ دستک دے رہا ہے؟ تھوڑی دیر سننا نوجوانوں, انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. حضرت دائی حلیمہ نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا. دیکھا تو آپ کی قبیلے کی عورتیں تھیں, آپ کی سہیلیاں تھیں. کہا حلیمہ تو اپنا چراغ کیوں بند نہیں کر لیتی؟ کہا میں چراغ نہیں جلاتی ہوں. کہا تو چراغ نہیں جلاتی تو پورے محلے میں اندھیرا ہے, تیرے گھر میں اجالا کہاں سے آ رہا ہے؟ اے حلیمہ تو اجازت دے دے, ہم تیرے گھر میں چراغ تلاش کر لیں. نبی کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی. پرمیشن جب ان کو مل گئی, وہ حلیمہ کے گھر کی حلیمہ کا اللہ اکبر خانہ تلاشی کرتی ہیں, ان کے گھر کو تلاش کرتی ہیں. جس کمرے کو تلاش کیا گیا, جس طاق کو دیکھا, جس محراب کو دیکھا, ہر محراب خالی نظر آئی, ہر طاق خالی نظر آئی. حلیمہ کے قدموں میں آ کر کے کہا, اے حلیمہ فلسفہ کیا ہے؟ چراغ بھی نظر نہیں آتا اور تیرے گھر کا اجالا بھی ختم نہیں ہوتا, آخر بات کیا ہے؟ حلیمہ نے ہاتھ پکڑا, اس کمرے کے اندر لے گئی. جس کمرے کا دروازہ لوک تھا, دروازہ کھولا, اس میں مصطفیٰ جان رحمت جھولے میں لیٹ کے آرام فرما رہے تھے. مصطفیٰ کے چہرے سے کپڑا حلیمہ نے ہٹایا. عورتوں کی نظریں جب نبی کے جمال جہاں آرا پہ پڑی, مصطفیٰ کے چہرے انور پہ پڑی, چہرہ دیکھتی گئیں اور کہتی گئیں, اے حلیمہ تجھ پہ قربان جائیں, تجھے چراغ چلانے کی قطعاً حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسا بیٹا عطا کر دیا ہے جس کے ایک گال میں سورج نظر آ رہا ہے اور دوسرے گال میں چاند نظر آ رہا ہے. اے حلیمہ جب تک تیرا بیٹا تیرے گھر میں رہے گا, تیرا گھر ہی نہیں کائنات جگمگاتی رہے گی, کائنات چمکتی رہے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ یا رسول, یا غوث, زندہ باد, زندہ باد, مرحبا مرحبا, زندہ باز. مصطفیٰ کریم کی آمد ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آقا کریم علیہ السلام حضرت دائی حلیمہ کے مکان پہ ہیں. سرکار اگر کسی بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے, بیمار کو شفا مل جاتی. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے ہاتھ کو لیتی, پیر کو لیتی, تلوے کو لیتی اور بیمار کو پانی پہ دم کرا دیتی. پانی میں سرکار کی اللہ اکبر پیر کو رکھ دیتی, ہاتھ کو رکھ دیتی, بیمار پیتے ٹھیک ہو جاتے. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ سننا, ایک حضرت حلیمہ کی پڑوسن ہے, اللہ اکبر, اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی. صبح سے شام تک جب آنکھ نہیں کھولی وہ عورت گھبرا گئی. حلیمہ کے گھر آ کر کے کہا, اے حلیمہ یہ بتا, یا تو کسی طبیب کو پتا دے یا کوئی دوا تو ایسی دے بیٹا پیے تو ٹھیک ہو جائے. حلیمہ سعدیہ نے کہا, لے یہ پانی جا کر کے پلا دے. نبی کے تلوے کا دھوبن اس برتن میں ڈال دیا. وہ خاتون لے کر کے پوچھی, اپنے شہزادے کو پلایا. شہزادے نے اس کے جیسا پانی پیا. اس کا بیٹا صحت و تندرستی پا گیا, بیٹا عافیت والی زندگی پا گیا. بیٹے کو اس کے اطمینان ہوا, سکون ہوا. بچہ مسکرانے لگا, ماں سے بات چیت کرنے لگا. ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, حلیمہ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا اور لا کر کے کہا, اے حلیمہ بات کیا سمجھ میں نہیں آتی, یہ بتا تو نے پانی میں کون سی دوا کو گھول کے دیا تھا, کون سا حیات کا نسخہ ملا کر کے دیا تھا. بیٹے نے جیسا کہ پانی پیا, میرا بیٹا صحت و تندرستی والی زندگی پا گیا, عافیت والی زندگی پا گیا, اطمینان حاصل ہو گیا. حلیمہ نے کہا, کسی دوا کو گھول کے نہ دیا بلکہ محمد کے تلوے کا دھوبن میں نے تیرے برتن میں دیا ہے. یہ دوا کا کمال نہیں ہے, نبی کے تلووں کے دھوبن کا کمال ہے. اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کر کے کہتے ہیں, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے, وہ جان مسیحا ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. ایک مثال اور دے کر کے بات ختم کروں گا. حسن مصطفیٰ مکہ المکرمہ میں حضرت شیمہ, یہ حضرت دائی حلیمہ کی بیٹی ہیں, سرکار کی رضائی بہن ہے.
ان کی جو سہیلیاں تھیں وہ اپنے بھائیوں کو عصر اور مغرب کے مابین جو ٹائم ہوتا نا عصر مغرب کے بعد کا، اس ٹائم بچوں کو کھلاتی تھی اور مبالغوں سے کام کرتی تھی، میرا بھائی تیرے بھائی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت شیمہ ایک دن سرکار کو لے کر کے آئیں، لانے کے بعد کہا سہیلیوں، اے لڑکیوں، میں نے مانا تمہارے بھائی چاند سورج ہے، لیکن آؤ میرے بھائی محمد کا مقابلہ کر۔ شیمہ تو روزانہ ڈینگ مارتی تھی، تیرا بھائی ایسا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی تبھی تو ہوگا نا، تو ذرا چہرہ تو دکھا ہم بھی تو دیکھ لیں۔ جیسے کہ حضرت شیمہ نے سرکار کا چہرہ دکھایا، وہ لڑکیاں میدان چھوڑ کر راغب فرار اختیار کی، وہ بھاگنے لگی۔ شیمہ نے پیچھے سے کہا تمہیں کیا ہو گیا، مقابلہ کیوں نہیں کرتی ہو؟ لڑکیوں نے کہا تھا اے شیمہ تیرے بھائی کا ایسا حسن ہے، اللہ کی قسم تیرے بھائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم تو غفلت میں تھے، ہمارے بھائی تو تیرے بھائی کے پیروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ میرے آقا کے حسن و جمال ہے۔ اللہ اکبر، تبھی تو زمانہ یاد رکھے گا۔ حضرات آج ایک نسل، دو نسل، دو پشتوں، تین پشتوں تک لوگ یاد رکھتے ہیں، لیکن نبی کی شان ایسی ہے، زمانہ بیت گیا، آج بھی نبی کا میلاد پڑھا جا رہا ہے، زمانوں پہ زمانے گزر گئے، آج بھی نبی کے چرچے ہو رہے ہیں اور قیامت تک نبی کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اگر آپ اجازت دو تو میں تمہیں تمہارے نبی کا شجرہ سنا دوں، نبی کے داداؤں کے نام سنا دوں، ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیے میں آپ کے دادا کا نام آپ سے معلوم کرنے لگوں، آپ بتا دیں گے پردادا اور اوپر کے نام نہیں بتا پائیں گے، لیکن سنیے قسم خدا کی، دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، آدم سے بنا آدمی، ہمیں آدمی اسی لیے کہا جاتا ہے، ہم آدم کی اولاد ہیں۔ دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے زلعاد، زلعاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے شارو، شارو کے بیٹے ناخور۔ آپ کو بولنا پڑے گا سبحان اللہ، شارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاروخ، تاروخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے عیسیٰ، عیسیٰ کے بیٹے علیسیٰ، علیسیٰ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے مات، مات کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خسیمہ، خسیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فال، فال کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، جو اب تک نہیں بولا ہے وہ میرے ساتھ مل کر کے بولے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، علامہ ناظم رضا منظری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حضرات یہ مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ شاعر کہتا چند شعر سنیے۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، انبیاء، بولیے سبحان اللہ، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، آپ آئے تو رب کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو رب
رب کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج شے مانگتا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، یہ مخصوص شاعر آج کی محفل کی مولانا ارشد صاحب، ایک کلام، یہ انصاف نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ ان سے فرمائش کرنا میری تقریر کے بعد، ان سے اور کلام سننا ہے، نہیں سننا، کیونکہ مخصوص شاعر تھے اور ان کی اتنی محنت ہے، اس جلسے میں بہت محنت ہے۔ اللہ ساری کاوشیں ان کی قبول فرمائے۔ جنہوں نے جلسہ سجایا، کیا نام ہے؟ شوکت بھائی، اللہ ان کے اقبال کو اور بلند فرمائے۔ غلام محمد، اللہ انہیں سرکار کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اور شوکت بھائی والد ہیں ان کے، مرحوم ہیں والد بھائی، والد، اللہ مرحوم شوکت حسین صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ پڑھ لیجئے کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ